پانی پت کی جنگ۔ لاہور کی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی کی شہرت بجلی کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ مراٹھے جو دکن سے اٹھے تھے اور اب دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے خود کو ہندوستان کے وارث کہنا شروع کر دیا تھا۔ دہلی کے کمزور مغل بادشاہ نے ابدالی کو پیغام بھیجا کہ احمد شاہ، اگر تو نے مدد نہ کی تو دہلی مراٹھوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا۔ ابدالی جانتا تھا یہ صرف ایک شہر کی نہیں، پوری تہذیب کی جنگ تھی۔ قندھار سے ہوانگی۔ قندھار کے میدان میں جب لشکر تیار ہوا تو ہزاروں گھوڑے، زرہ پوش سپاہی، توپیں اور قبائلی جھنڈے ایک ساتھ ہل رہے تھے۔ ہوا میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد۔ احمد شاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم جنگ کے لیے نہیں، انصاف کے لیے نکلے ہیں۔ جو مرے گا وہ شہید ہوگا، جو بچے گا وہ تاریخ لکھے گا۔ پانی پت کا میدان، جنوری 1761۔ پانی پت کے قریب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مراٹھوں کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ، ان کے پاس توپیں، ہاتھی اور ہزاروں سپاہی تھے، جبکہ ابدالی کے لشکر میں ایمان کی طاقت تھی۔ صبح کے وقت دھند چھٹی اور احمد شاہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے خدا، آج فیصلہ تیرا ہوگا، میرا نہیں۔ پھر جنگ کا طبل بجا، توپوں کی گرج، گھوڑوں کی تاپ، نعرہ تکبیر کی گونج۔ فیصلے کی گھڑی۔ دوپہر تک زمین خون سے تر ہو گئی۔ ابدالی خود میدان میں گھوڑے پر سوار تھا، تلوار ہاتھ میں، چہرے پر مٹی مگر آنکھوں میں بجلی۔ جب اس نے دیکھا کہ مراٹھے دہلی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس نے نعرہ لگایا، اب وقت آ گیا ہے، یلغار کرو۔ افغان لشکر ایک طوفان کی طرح مراٹھوں پر ٹوٹ پڑا۔ ان کا مرکز ٹوٹ گیا، ان کے ہاتھی بھاگنے لگے۔ شام ہوتے ہوتے فضا میں صرف ایک نعرہ باقی تھا، احمد شاہ ابدالی زندہ باد۔ جنگ کے بعد پانی پت کی زمین خاموش تھی، مگر تاریخ چیخ رہی تھی۔ یہ جنگ صرف ایک سلطنت کی نہیں، اسلامی دنیا کے توازن کی جنگ تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں لوٹ مار نہیں کی، بلکہ امن کا پیغام دیا۔ دہلی کے کمزور بادشاہ کو تخت واپس دیا اور خود خاموشی سے واپس قندھار لوٹ گیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹے، تو جیتا آیا ہے؟ ابدالی مسکرایا، ماں، میں زمین نہیں، عزت جیت کر آیا ہوں۔